ترک قوم دنیا کی سب سے بڑی قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر کوئی ترک آباد نہ ہوا ہو۔ یہ ایک ایسی جنگجو قوم ہے جس کا لوہا ہر کوئی مانتا ہے۔ پچھلے زمانوں میں ایسا کوئی وقت نہ تھا کہ جب ترک جنگوں میں مصروف نہ ہوتے ہوں۔ یہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی جنگ میں ہوتے تھے۔ ترکوں کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اس دور میں طوفان نوح کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، شام اور جافس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے 3 مختلف کونوں میں آباد ہونے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی سیاہ فام لوگ ہیں وہ حام کی نسل سے ہیں، جبکہ عرب اور ایرانی سام کی نسل سے ہیں، اور ترک، منگول اور چینی جافس کی نسل سے ہیں۔ اس میں سلاوز بھی آتے ہیں جو کہ کینیڈا کی طرف سے ہیں، کیونکہ ایشیا اور کینیڈا ایک دوسرے کے بہت پاس پاس ہی ہیں۔ جافس کے 8 بیٹے تھے: ترک، خزر، ثقلب، رس، منگ، چین، کمیری اور تاریخ۔ جافس نے مرتے وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو سردار منتخب کیا تھا۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ مغل بھی ترک کی ہی نسل سے ہیں۔ ترک نے پھر تمام ملکوں کا دورہ کیا اور آج کے موجودہ کرغزستان میں جا کر بس گیا۔ ترک کے پھر آگے 4 بیٹے ہوئے: توتک، چیگی، مرسجار اور ہملان۔ ترک کے مرنے کے بعد توتک حاکم بن گیا۔ ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں آپ کو، توتک ہی تو وہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے خوراک میں پہلی دفعہ نمک استعمال کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ توتک کے ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہوئے گر گیا۔ جب اس نے گوشت کے ٹکڑے کو زمین سے اٹھا کر کھایا تو اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو گیا۔ پتہ چلا تھا کہ وہ زمین جس پر گوشت گرا تھا نمکیلی تھی۔ توتک کے بعد ارجا خان آیا، اس کے بعد بیب باقوی آیا، پھر گو خان آیا۔ اس کے بعد اناجا خان حاکم بنا۔ اناجا خان کے 2 بیٹے تھے: تاتار اور مغل۔ اچھا، اب یہاں تک جتنے بھی حاکم آئے تھے وہ سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد سے کفر شروع ہو گیا۔ اناجا نے یہ کیا کہ اس نے اپنی ریاست کو اپنے دونوں بیٹوں میں برابر تقسیم کر دیا، یعنی آدھا حصہ ریاست کا مغل کے پاس چلا گیا اور آدھا حصہ تاتار کے پاس۔ مغل کے آگے 4 بیٹے ہوئے، ان میں کارا خان سب سے بڑا بیٹا تھا اور اسی کو بادشاہ مقرر کر لیا گیا، اور اسی کارا خان کے بیٹا ہوا اوغوز۔ یہ وہی اوغوز ہے جس کا آپ نے بار بار ذکر سنا ہوگا اور جس کی پورٹریٹ ترکمانستان کے 100 منت کے نوٹ پر بھی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ان کو حضرت ذوالقرنین بھی سمجھتے ہیں، اور چائنی ہسٹری میں مدون بھی، جو کہ چائنا کے ایک قدیم زیونگنو امپائر کا بانی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوغوز اور مدون دونوں نے ہی اپنے اپنے باپ کو مار کر حکومت سنبھالی تھی اور اپنی ریاستوں کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک لیجنڈ ہے کہ اوغوز خان نے پیدا ہوتے ہی بات کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے چھوڑ دیا اور گھوڑے کے دودھ اور گوشت مانگا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے بڑا ہوا اور صرف 40 دنوں میں ہی وہ جوان ہو گیا۔ اس کی پیدائش کے وقت ترک باشندوں کی زمینوں کو قیانت نامی ڈریگن نے شکار کیا۔ اوغوز نے خود کو مسلح کیا اور ڈریگن کو مارنے چلا گیا۔ اس نے ایک تازہ مارے گئے ہرن کے درخت میں لٹکایا کر ڈریگن کے لیے جال بچھا دیا، پھر اس اژدہے کو ایک لانس بھالے سے مار ڈالا۔ اوغوز کے کیانتو قتل کرنے کے بعد وہ لوگوں کا ہیرو بن گیا۔ اس نے 40 ترک سرداروں کے 40 بیٹوں سے ایک خصوصی جنگجو گروپ بنایا اور اس طرح قبیلوں کو اکٹھا کیا، لیکن اس کی ستیلی چینی ماں اور ستیلے بھائی جو کہ تخت کا وارث تھا اس کے طاقت سے خوفزدہ ہو گئے، اور انہوں نے کارا خان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ اوغوز اسے تخت سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اوکارا خان نے ایک شکار کے دوران اوغوز کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوغوز کو بھی اس منصوبے کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے اپنے حمایتیوں کی ایک فوج تیار کی۔ میدان جنگ میں جب دونوں فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اوغوز جیت گیا اور اس کا باپ تیر لگنے کی وجہ سے وہاں پر مارا گیا۔ اب اوغوز حاکم بن گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور ستیلے بھائی چین کی زمینوں میں بھاگ گئے تھے۔ اوغوز خان کے 6 بیٹے ہوئے۔ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر اس نے ایک عظیم دعوت دی اور اپنے تمام سرداروں کو بلایا۔ اس نے اپنے سرداروں کو یہ حکم دیا: میں تمہارا خان بن گیا ہوں، آئیں سب تلواریں اور ڈھالیں نکالیں، خدائی طاقت ہماری نشانی ہوگی، گرے بھیڑیا ہمارا جنگی پکار ہوگا، ہمارے لوہے کے نیزے جنگل ہوں گے، خلان یعنی جنگلی گدھے شکار گاہ پر چلیں گے، زیادہ سمندر اور زیادہ دریا ہوں گے، سورج ہمارا جھنڈا اور آسمان ہمارا خیمہ ہوگا۔ پھر اس نے چاروں کونوں کے بادشاہوں کو خط بھیجے جس میں اس نے کہا:
میں ترکوں کا خان ہوں اور میں زمینوں کے چاروں کونوں کا خان ہوں، میں تمہاری اطاعت چاہتا ہوں۔ زمین کے دائیں کونے پر التون خان جو کہ گولڈن خان تھا، اس نے اس کی طاقت قبول کر لی، لیکن بائیں کونے کے روم خان جو کہ رومن تھا اس نے نہیں کی۔ اوغوز نے رومن کے جو خان تھا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ پھر اوغوز نے اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ترکستان، ہندوستان، ایران، مصر، عراق اور شام میں حملے کروائے اور ان کو اپنی حکومت میں شامل کیا۔ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ سلجوق سلطنت کے بانی طغرل بے بھی اوغوز کے جنگجوؤں میں سے تھے۔ اچھا، تو اوغوز کے 24 پوتے ہوئے اور ان سب نے اپنے مختلف قبائل کی بنیاد رکھی، جس میں سے ایک پوتا کائی بھی تھا جس نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی۔ کائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور ایک ہی تھا۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے سردار عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔